حب یزداں کا ایک استعارہ تھا، میں داستاں ہو گیا، داستاں ہو گیا، ایک ستارہ تھا میں کہکشاں ہو گیا، کہکشاں ہو گیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہاشمی میڈیا آفیشیل اور میں ہوں آپ کا میزبان بلال ہاشمی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رنگلا میں ایک بڑا عرصہ لگانے والی شخصیت، ایک جانی پہچانی شخصیت، حضرت مولانا خورشید انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جانشین محترم جناب مولانا شمس العارفین صاحب۔ سب سے پہلے تو میں حضرت کا انتہائی مشکور ہوں کہ حضرت نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اسی کے ساتھ میں حضرت سے پوچھنا چاہوں گا کہ مولانا خورشید انور صاحب کے ابتدائی حالات و واقعات کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا بلال بھائی، آپ یہاں تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری پر شکریہ۔ آپ نے جو سوال کیا حضرت مولانا خورشید انور صاحب رحمہ اللہ ان کی زندگی اس حوالے سے، تو حضرت جب یہاں تشریف لائے، حضرت کا ہر لمحہ، حضرت کا ہر دن قیمتی اس اعتبار سے، اور بالخصوص حضرت جب یہاں تشریف آوری حضرت کی ہوئی یہاں اسکول کے اندر عربی ٹیچر کے حوالے سے، وہ پھر حضرت ظاہر ہے ایک دین کے ساتھ لگاؤ، دین کی فکر، اس اعتبار سے پھر حضرت نے یہاں ایک دینی ادارے کی بنیاد رکھی اپنی زندگی کے اندر۔ 1980 کے اندر اس کی بنیاد رکھی حضرت نے، پھر اس کے لیے بڑی جد و جہد کی، قربانیاں دیں اور شب و روز محنت کی، اور حضرت نے مسلسل مدرسے اور مسجد کے لیے، بالخصوص ہماری جامع مسجد بلال رنگلا ایک خوبصورت مسجد ہے، اس کے لیے حضرت نے بڑی جد و جہد کی ہے، بڑی کوشش اور کاوش کی حضرت نے، اور اس ادارے کے لیے بہت سارے یہاں سے ماشاءاللہ حضرت نے جب یہ حفظ کا آغاز یہاں پر ہوا، یہاں پر درس و تدریس کا آغاز ہوا، تو بہت سارے طلباء کرام آج کل یعنی وہ علماء کی شکل کے اندر مفتیان کرام دور دور تک الحمدللہ اس ادارے کا فیض ہے۔ یہ ساری حضرت کی توجہ تھی، اخلاص للہیت تھی، اور یہ ادارہ حضرت نے اس کی بنیاد، پھر اس کے لیے محنت، اور پھر اس کے لیے حضرت نے سفر کی اپنے اس ادارے کے لیے، مسجد کے لیے بیرون ملک کے اندر، اور جھولی پھیلا پھیلا کر شب و روز اس کے لیے محنت کی اور اس ادارے کو یہاں تک پہنچایا۔ 2017 تک حضرت خود ہی اس کی سرپرستی فرماتے رہے، پھر حضرت نے اس نالائق نااہل کو، جو اس کا اہل نہیں تھا، لیکن حضرت نے خصوصی توجہ اپنی زندگی کے اندر، اور حضرت نے بندہ ناچیز کا انتخاب کیا، اور اپنے اس مسجد اور مدرسے کے لیے 2017 یعنی رمضان المبارک، 17 رمضان المبارک حضرت کا سانحہ ہوا، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو درمیان میں بڑے مشکل حالات تھے، مشکل، حضرت نے دن رات ایک کر کے محنت کی اس کے لیے، اور پھر حضرت وہ دور دراز سے، جب یہ گاڑیاں نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بڑا مشکل حالات تھے یہاں پر سفر کرنا۔ ایسا بھی ہوا کہ حضرت عید والے دن صبح تھوب سے فجر کی نماز بیچارے وہاں صبح سویرے اٹھ کر یہاں آ کر پھر عید کی نماز بھی پڑھائی حضرت نے، اور مشکل حالات تھے ظاہر ہے جب حضرت یہاں پر تھے، پھر الحمدللہ حضرت نے محنت کی، اور آج الحمدللہ سینکڑوں علماء کرام یہاں پر جو دین کا کام کر رہے ہیں، دور دراز یہاں پر موجود ہیں، دور دراز یہ سب حضرت کی محنت کا نتیجہ ہے۔ تو 2017 کے اندر یہ ذمہ داری حضرت نے مجھے، یعنی حضرت کی وفات کے بعد، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، یہ ذمہ داری میرے کندھوں پہ آئی۔ تو اس وقت سے الحمدللہ جب میں نے یہاں پر اس ادارے کو سنبھالا تھا، اس وقت 8 سے 10 طلباء کرام تھے، اور آج الحمدللہ یہاں پر 80 طلباء کرام ہیں، اور حفظ کی 2 درسگاہیں ہیں۔ تقریباً حضرت کی وفات کے بعد 4 سے 5 بچے جن کا قرآن پاک مکمل ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ ان 1-2 مہینوں کے اندر 4 بچے اور ہیں جن کا انشاءاللہ قرآن پاک مکمل ہو جائے گا۔ اور جن بچوں نے حفظ مکمل کیا، پھر الحمدللہ اس وقت ساتھ ساتھ وہ دہرائی بھی کر رہے ہیں، گردان بھی کر رہے ہیں، اپنے قرآن پاک کو یاد بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ہم نے ان کے لیے 8ویں جماعت کا بندوبست کیا، اور اس کے لیے اساتذہ کرام وہ محنت فرما رہے ہیں، انہیں 8ویں جماعت کی 8ویں کے لیے تیاری بھی کروا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا یہ ہے کہ اس انشاءاللہ ادارے کو آگے لے کر جانا، شعبہ کتب، اور پھر انشاءاللہ دینی اور عصری علوم ہر اعتبار سے انشاءاللہ اس ادارے کو ہم مثالی ادارہ بنا کر انشاءاللہ رہیں گے۔ آپ نے جیسے ذکر کیا کہ
جس وقت مولانا نے یہاں پہ اس ادارے کی بنیاد رکھی اس وقت کافی مشکلات کا سامنا تھا. وہ تھوپ سے پیدل چل کر یہاں آتے تھے، آ کے عید پڑھاتے تھے، جمعے پڑھاتے تھے. تو اس وقت تو چونکہ حالات بدل چکے ہیں، اس طرح کے نہیں رہے. تو اس وقت آپ نے طلباء کرام کے لیے جدید معیاری تعلیم کے حوالے سے، آپ نے تعمیری حوالے سے اور ان کے لیے ان کے مستقبل کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے، اور بالخصوص اساتذہ کرام کے لیے؟ الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے، اور مخیر حضرات اہل علاقہ کے تعاون سے. بالخصوص یہاں پر تقریباً سارے حضرت کے شاگردوں میں آتے ہیں جتنے بھی، بہت سارے حضرت کا یہاں پر فیض ہے، چاہے وہ سرکاری ادارے ہوں، پرائیویٹ ادارے ہوں، میں پڑھانے والے سبھی حضرت کے تلامذہ میں سے ہیں. اور اس اعتبار سے جو ادارہ ہمارا الحمدللہ، اس اعتبار سے ہم نے کوشش کی ہے اس ادارے کی ہر اعتبار سے تعمیر و ترقی کے حوالے سے بھی سوچ و فکر رکھ رہے ہیں. اس کی کچھ فاؤنڈیشن کمزور ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کے اوپر تیسری منزل کا آغاز کرنا چاہتے تھے، وہ نہیں ہو پا رہا. اس لیے ہم کوشش بھی کر رہے ہیں اور رب سے اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ اس کے لیے انشاءاللہ انتظام ہو گیا تو پھر انشاءاللہ نئے سرے سے اس تعمیر کی، اس عمارت کی تعمیر، اس کا آغاز بھی کریں گے انشاءاللہ. اور مثالی ادارہ ہوگا، اور مثالی انشاءاللہ اس کے لیے اساتذہ کرام بھی بڑی محنت سے، لگن سے بیچارے وہ کر رہے ہیں. لیکن ان مشکل حالات کے اندر ظاہر ہے جو ایک حفظ کے استاد یا جو دین کا کام کرنے والے جیسے ان کی خدمت کرنی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی ہے. ہر جگہ حالات ایسے ہی ہیں. دیکھا جائے اس کے تناظر میں، اس کے حوالے سے سرکاری اداروں کے اندر جو 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے ڈیوٹی دینے والے، اس اعتبار سے اب ان کا مالی معاونت لاکھ روپیہ، 50,000 60,000 روپیہ یہ ہے. لیکن ہمارے بیچارے یہ حفظ کے اساتذہ کرام بیچارے صبح جا کر بچوں کو جگاتے ہیں تہجد کے وقت، پھر رات کو جب 9:30 10 بجے بچوں کو سلا کے پھر سوتے ہیں بیچارے، سارا دن پستے رہتے ہیں. تو اس اعتبار سے جو ان کی شہریہ ہے، وظیفہ ہے، ماہانہ وظیفہ ہے، وہ بہت کم ہے، محدود. لیکن اللہ نے اس قرآن کی برکت سے برکت ڈالی ہوئی ہے. تو اس اعتبار سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر سے بہتر ہو. ہر اعتبار سے ہم اساتذہ کا بھی تعاون کریں، اور بچوں کے لیے الحمدللہ آپ نے جیسے اوپر دیکھا بھی ہوگا، اور انشاءاللہ آپ دکھائیں گے بھی لوگوں کو، ہم نے اچھا اس اعتبار سے بچوں کے لیے ہر سہولت، گرمیوں کے اندر، سردیوں کے اندر گرم پانی کا انتظام ہے، اور ایسے UBS، یعنی ہر اعتبار سے کسی قسم کی ہم نے کمی چھوڑی نہیں. اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ ظاہر یہ اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں. جتنا ہم اپنے مہمان کا خیال رکھتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے زیادہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے مہمان، ان کا اکرام کریں، ان کا خیال رکھیں. ان کی ضرورتیں جب پوری کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری ضرورتیں پوری کرے گا. آپ جو کہ مولانا کے قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں، تو مولانا اپنے عزیز و قارب میں کس طرح رہتے تھے؟ ویسے جو ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک طرف طنز و مزاح بھی تھا اور دوسری طرف جلالی بھی تھے. تو عزیز و قارب میں کس طرح رہتے تھے، یا ان کا زندگی کا کوئی خاص واقعہ جس کو آپ سمجھیں کہ بہت ہی اہم واقعہ؟ مولانا کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اصل میں ہمارے مولانا اس اعتبار سے روحانی پیشوا تھے، اس اعتبار سے. اور مولانا تھوب سے آئے، پھر ان کے زیادہ قریبی یہاں پر ان کے داماد ہمارے یہاں پر پڑھانے والے اس ادارے کے اندر حضرت مولانا مفتی مجیب الرحمان صاحب ہیں، جو حفظ کی کلاس بھی چلا رہے ہیں. ان کا تعلق بھی ہے اس اعتبار سے. لیکن مولانا کی ایک زندگی کا، یعنی بڑوں کے ساتھ بڑے اور چھوٹوں کے ساتھ چھوٹے، اور شفقت والا معاملہ، درد دل رکھنے والے، اور ایک لوگوں کے لیے مسیحا کی حیثیت سے انہوں نے زندگی گزاری ہے. یعنی ہر آدمی دل سے ان کی قدر کیا کرتا تھا. اور مولانا گھل مل کر، یعنی معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، لوگوں کے اندر انہوں نے جو محنت کی اور پھر دین کا کام کیا، وہ اپنی مثال آپ تھی. آخر میں ہمارے ناظرین کے نام کوئی پیغام دینا چاہیے؟ ناظرین یہی ہے کہ یہ جتنے بھی دینی ادارے ہیں، اس اعتبار سے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہمارا ان اداروں کے ساتھ لگاؤ، ان اداروں کے ساتھ، ان اداروں کے اندر اپنے بچوں کو اصل تعلیم یہی قرآن پاک کی تعلیم ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم ہے. سب سے اعلیٰ تعلیم وہ قرآن پاک کی تعلیم ہے. قرآن پاک پڑھنے والے سب سے اعلیٰ تعلیم والے ہیں. اس لیے ہم کوشش کریں اپنے بچوں کو بھی ان اداروں کے اندر، جہاں پر بے سر و سامانی کے عالم کے اندر، دائیں بائیں آپ دیکھیں پرائیویٹ اداروں کے اندر ہزاروں کے اعتبار سے وہاں فیسیں بھر کے بیچارے بچے نیچے بیٹھ کر، پتھروں پہ بیٹھ کر وہاں پڑھتے ہیں. اور الحمدللہ یہاں پر ہم نے کوئی اس اعتبار سے کوئی یعنی شہریہ یا اس طرح بچوں سے ہم نے نہیں، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ کارپیٹ ہر انتظام، اور کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کے اندر لوگ اپنے بچوں کو جو ہے ان اداروں کے اندر، دینی اداروں کے اندر اپنے بچوں کو بھیجیں بھی، اور ساتھ ساتھ اس گئے گزرے دور کے اندر اپنے ان دینی اداروں کے ساتھ اپنے تعاون کو بھی جاری رکھیں.
ناظرین، آپ نے سن لیا کہ یہ ادارہ جو ایک گاؤں دیہات کے اندر ادارہ ہے، اور اس وقت تقریباً 60 سے زائد طلباء کرام یہاں پہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ مولانا مرحوم کا اخلاص ہے کہ ان کے جانے کے بعد بھی یہ ادارہ آج تک قائم ہے۔ جیسے مولانا نے بتایا کہ ان کے ابتدائی طلباء آج عالم، مفتی اور دیگر جگہوں کے اوپر، مختلف جگہوں کے اوپر دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو ہم آپ کو انشاءاللہ العزیز مولانا کے ابتدائی جو طالب علم تھے ان کے ساتھ بھی ملاقات کروائیں گے۔ مولانا مرحوم کے ابتدائی طلباء میں سے ایک آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، معروف عالم دین مولانا حسنین معاویہ صاحب، جن کی خطابت پورے حلقے کے اندر بلکہ پورے کشمیر کے اندر ہی ان کے مقابلے میں کوئی خطیب نہیں، اور یقیناً ان کے اوپر مولانا مرحوم کی محنت ہے، ان کا اخلاص تھا، ان کی شفقت تھی کہ آج مولانا ہر جگہ پہ دین کا پرچار کر رہے ہیں، ہر چیز کو اجاگر کر رہے ہیں۔ تو آئیے ہم حضرت سے پوچھتے ہیں کہ آپ جو کہ ابتدائی طالب علموں میں سے، تو اس وقت یہاں پہ کیا حالات و واقعات تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جب ابتدا میں دین کے ساتھ جڑے اور یہاں اس ادارے کے اندر آئے تو اس وقت آج کی آسائشیں تو نہیں تھی، اسی طرح یہ اس کمرے کے اندر مولانا خورشید انور صاحب نور اللہ مرکزہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، وہ اس کمرے کے اندر ہوتے تھے، اور ساتھ والے کمرے میں ہماری درسگاہ ہوتی تھی۔ حضرت نے ہمارے ساتھ بالخصوص میرا چھوٹا بھائی بھی اور اسی طرح میرے دوسرے کزن، ہم سب یہاں پر جب تعلیم حاصل کرتے تھے تو مولانا نے ہمارے ساتھ بڑی ہی شفقت والا معاملہ فرمایا، ہمیشہ شفقت فرماتے ادارے کے اندر رہتے ہوئے، چھٹی کے بعد، اور جب ہم گھر جاتے تو بالخصوص ہمارے لیے وہ دعائیں بھی کرتے تھے اور شفقت بھی فرماتے تھے۔ بسا اوقات ہم یہاں سے ہنسچوکی تک گاڑی پر جاتے تھے تو وہ کرایہ بھی خود اپنی جیب سے دے دیتے تھے، یعنی اتنی شفقت ہمارے ساتھ فرماتے تھے۔ اور یہ آج اگر میرے پاس کچھ ہے تو یہ سب انہی کا دیا ہوا یہ علم ہے میرے پاس، اور انہی کا لگایا ہوا یہ پودا ہے۔ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ مولانا کی ابتدائی حالات کے اندر ان کی زندگی کا کوئی خاص واقعہ تعلیمی آپ کے سال کے دوران، جیسے کہ سازہ ایک مشہور ہوتا ہے کہ بھی استاد نے زیادہ مار دیا ہو، اس طرح کا واقعہ، یا کوئی ہنسی مذاق کا واقعہ، تو جس کو آپ سمجھیں کہ بہت اہمیت کا حامل ہے، جو آپ کو بہت ہی یادگار لگتا ہو، تو ہمارے ناظرین کو۔ ہاں، یہ بھی سوال بڑا قیمتی سوال ہے، چونکہ ہمارے استاد اس وقت قاری فضل ربی صاحب تھے، تو قاری فضل ربی صاحب انتہائی سختی کیا کرتے تھے، اور ظاہر ہے یہ معاملہ ہی سختی کا ہوتا ہے کہ اگر ابتدا میں اور حفظ کی کلاس میں بچے کو نرمی سے پیش آیا جائے تو وہ بچہ حفظ نہیں کر سکتا۔ تو مولانا خورشید انور صاحب نور اللہ مرکزہ ہمیشہ قاری صاحب سے یہ فرماتے تھے کہ آپ سختی کم کریں، بلکہ ایک دفعہ غلطی پر سزا ملی مجھے، تو میں مولانا کے پاس گیا، اس وقت گرمیاں تھیں اور کلاس مسجد میں لگتی تھی، تو مجھے بلکہ کلاس میں بیٹھے ہوئے میں نے اپنے دوسرے ساتھی سے بات کی، تو جس وجہ سے مجھے سزا ملی اور میں نے مولانا کو بتایا، تو مولانا نے پہلے تو مجھے بڑے پیار کے ساتھ سمجھایا، پھر قاری صاحب کو بتایا کہ آپ اتنا زیادہ سختی نہ کیا کریں، اور بعد میں پھر مجھے کہتے ہیں کہ آؤ بیٹا میں آپ کو ہوٹل پر لے کر چلتا ہوں، آپ کو چائے پلاتا ہوں۔ خیر چائے وغیرہ پلا کر مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا، بہرحال استاد کی جو مار ہوتی ہے، جہاں پر استاد کا ڈنڈا لگتا ہے تو وہ جگہ جہنم سے آزاد ہو جاتی ہے، جہنم سے بچ جاتی ہے۔ تو اس طرح بڑے شفقت کے ساتھ ہمارے ساتھ وہ پیش آتے تھے، اور ہر ایک طالب علم کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ مولانا کے حوالے سے اور اس دینی ان کے لگائے ہوئے اس ادارے کے حوالے سے ہمارے ناظرین کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں؟ ناظرین کے لیے پیغام میرا یہ ہے کہ ہمارے مرحوم استاد محترم مولانا خورشید انور صاحب نور اللہ مرکزہ نے دن رات ایک کر کے اس ادارے کو بنایا اور یہاں تک پہنچایا کہ
کہ آج اس رنگلا اور اس کے گرد و نواح کے اندر تقریباً جتنے بھی حفاظ ہیں، علماء کرام ہیں، تو یہ مولانا خورشید انور صاحب کا لگایا ہوا ہے اس پودا، اور یہاں سے تعلیم حاصل کر کے گئے ہوئے ہیں۔ تو میں اس ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مولانا کے ساتھ محبت کا اگر آپ اظہار کرنا چاہتے ہیں تو مولانا کے لگائے ہوئے اس پودے کے ساتھ آپ تعاون کریں، اپنے بچوں کو یہاں پر بھیجیں، قرآن پاک حفظ کروائیں، اور پھر اس ادارے کی جو ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کریں، تاکہ مولانا کے ساتھ آپ کی محبت جو ہے وہ اس کا اظہار ہو سکے۔ ناظرین، یہ بھی ابتدائی طلباء میں سے ایک تھے معروف عالم دین مولا حسین واغیہ صاحب، جو اس وقت ایک اسید ویلفیئر ٹرسٹ جو 2-3 یونین کونسلوں کے حد تک کام کر رہا ہے، تو اس کے سرپرست بھی ہیں۔ تو اب ہم مزید بھی ابتدائی طلباء میں سے ہم کوشش کریں گے کہ ان سے مولانا کے حوالے سے کچھ باتیں کر سکیں۔